ملتی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت. اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو. عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں, دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے. عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں. فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے ہیں. میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا. عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا اور ان کے سر جو ایسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی. ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا. میں کیوں نہ روؤں فاطمہ, ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے. میری بہنوں جہنم کا عذاب بھی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے. تو پوچھا سیدہ نے بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی, ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی, سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی, اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا ہے. میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت. اگر بتی کا چٹکا لگ جائے اللہ اکبر, اگر چائے گرم گرم ایک گھٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا. میری بہنوں بتاؤ سچے نبی کا فرمان, صادق و مصدوق کا فرمان, رحمت للعالمین کا فرمان, جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی, اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے. وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے, اس میں عورتوں کو اوندا لٹکایا جائے, بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے, کھوپڑیاں کھولنے لگے. وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی تو یہ حال ہوا. اب آپ سے پوچھتا ہوں اے بھائی تجھے اپنی بہن سے پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے اور جو ہے وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی. اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی. بہنوں سے کہتا ہوں نہیں برداشت کر سکتی میری بہن, تم بھی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. توبہ کرو. تقریر کی محفل, واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے, تبدیلی ہے, توبہ ہے. کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ. چچا زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو, مامو زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو, پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو. یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے, پردہ کیا چیز ہے, ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا, کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے. میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے, جھوٹی ہمدردیاں کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات یاد دلا دی, تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے, یہ صرف جان لیں گے لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو ایمان لے لیں گے. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں. واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پہ کوئی ہے نہ ہو سکتا. جی بے شک بے شک. یہ کسی انسان کا بنایا نہیں, یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اور پھر میں تو بار اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانا دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا, کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر
نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور، حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں، ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دے. اب میں اس سے دعا کرتا ہوں، جب گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اوندے منہ لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے. تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ افیئر کرتی ہو، ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو، فلموں میں جاتی ہو، اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو، اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ صرف سر کھلے گئی، توجہ کریں، صرف سر کھلے گئی یہ حال ہوا تو جس نے اپنی آبرو ہی بیچ دی اس کا کیا انجام؟ اس لیے یہ دنیا ہے، دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں. میری بہنوں، آپ کو مشورہ تاریخ پڑھو. جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا، جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے، جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی، جن کو پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی، جاؤ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان ملے تو ہمیں بھی بتاؤ، ہے ان کی قبروں کا نشان؟ ہلدی چندن دودھ میں نہانے والی عورتیں، ہے ان کی قبروں کا نشان؟ لاؤ بتاؤ کہاں ہے؟ کون ان کا نام لیتا ہے؟ فلاں بیگم، فلاں بیگم، فلاں بیگم. نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کہاں ہے ان بیگموں کے جن کے لیے بڑی بڑی عمارتیں یادگاروں میں بنی؟ کہاں ہے ان کے نشانات قبروں کے؟ کون ہے ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا؟ بتاؤ. کون ہے ان کا نام لیوا؟ بتاؤ. کچھ نہیں بچا. لیکن وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، وہ ملکہ فردوس بری، وہ حسنین کی امی جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، جس نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا، جب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ تو پھر بھی بنت رسول ہے، حضور کی شہزادی ہے. رابعہ اصلی کیا ہے؟ ان کے باپ کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کی امی کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کا نسب نہیں جانتے، لیکن جب رابعہ کا نام آتا ہے تو عزت سے سر جھک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا. تو پتا چلا دنیا کے زیور، دنیا کی دولت، دنیا کا مکان سب کچھ نہیں. آخرت کی تیاری کرو. آخرت میں جو کامیاب ہو گیا اصل وہی کامیاب ہے، ورنہ ایسی ناکامی ہوگی کہ پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. آخری رسول اللہ کا ایک فرمان دل پہ لکھ لو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث سن لو، 40 سال سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہو جائے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، سن لو، اسی پہ بات پوری ہو رہی ہے آج. 40 سال سے زیادہ کسی کی عمر پوری ہو جائے، نہ اس کے پاس توبہ ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہے. یعنی نیکیاں کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں. تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے. جہنم کا وہ عذاب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے گا، جہنم کا وہ عذاب جس میں فرشتے جو عذاب دینے کے لیے وہ گونگے اور بہرے ہیں، وہ ماریں گے تو آواز بھی آپ کی چیخ پکار کی لوگوں کی سنائی نہیں دے گی. ایسا عذاب ہوگا، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا. اس کی حقیقت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جاننے لگو تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، ایسے پگھلنے لگو گے. عذاب کی حقیقت اگر تم پہ واضح ہو جائے، فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو، اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، مسکرانا
چھوڑ دو, ہنسنا چھوڑ دو, اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ جنگل میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہو, کسی سے بات چیت نہ کرو. یہ ہے عذاب الہی پر پردہ ڈال کر کے جو ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا, اور ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. انبیاء روتے رہے, اولیاء روتے رہے, صحابہ روتے رہے. سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے, 22 تاریخ کو ان کے وصال کا دن ہے, جمادی الاخر کی 22 تاریخ. صدیق اکبر کہتے تھے پرندہ کتنا خوش نصیب ہے. لوگ کہتے تھے پرندہ خوش نصیب ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں. فرمایا افسوس یہ پرندہ مر کے مٹی بن جائے گا, مگر ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا, رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا. افسوس ابو بکر کہاں سے لائے گا جواب دینے کی طاقت, اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنے کی طاقت کہاں سے لائے گا. فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور کوئی ذبح کر کے کھا لیتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا, بھولا بسرا ہو جاتا, تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے کاش میدان محشر میں جواب نہ دینا پڑتا. مولا کائنات رات کے آخری حصے میں کون لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. مولا علی رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے وہ کیسے تڑپتا ہے, ویسے مولا علی تڑپ تڑپ کے روتے تھے اللہ کے خوف سے. ہمیں کیا ہو گیا ہے, نہ نیکی ہے, نہ نیک اعمال ہے, نہ نماز کی توفیق ہے, سب اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہیں. آخرت بھول بیٹھے, آخرت کو مت بھولو. جلد قبر میں جانا ہے, جلد میدان محشر میں جانا ہے. اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت. والآخرت خیر و ابقا, آخرت بہتر بھی ہے, باقی رہنے والی بھی ہے. آخرت کی تیاری کرو, آخرت کی فکر کرو. میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے, ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اندازہ تو کریں ہم سے پہلے کسی امت کو, ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت, نہ یوسف علیہ السلام کی قوم, نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم, نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم, کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا. اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں, نہیں, بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. بے شک, با 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 با, محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے. سبحان اللہ. کیا کہا جا رہا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا, قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا, اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا روانہ کیا. اس سلسلے میں غور کرو, اس سلسلے میں فکر کرو. اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا غور تو کریں. اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے, مولا کریم ہمیں بیدار فرما رہا ہے. اللہ کی مشیت ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے, اس سلسلے میں غور کرو, اس سلسلے میں فکر کرو. اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو, اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. یعنی رات کی تاریکیوں میں جو کچھ